جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیر و عافیت ہے؟ دیکھ رہے دھند ہی دھند، پورے اطراف میں دھند ہی دھند. یہ دیکھیں لاہور میں اس وقت شدید دھند پڑ رہی ہے، اور اس وقت ہم لوگ گراؤنڈ میں آ گئے. گراؤنڈ میں آ کے ہم آپ کو منظر دکھا رہے کہ منٹ میں دھند کیسے پڑتی ہے. چلے آئے آ کے دیکھتے کیا ہوتا ہے. جی دیکھ رہے ہیں پھر آپ دھند کے مناظر، اور ہم تو یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں. بڑا مزہ آ رہا ہے. کافی دنوں بعد میں منڈ میں آیا ہوں. واک ہو رہی ہے، دھند کے مناظر دیکھے. ابھی ہم لوگ گزر رہے ہیں دولہ صاحب کی کوٹھی کے پاس سے. چلے دیکھتے. سخت سردی ہے، دھند کا عالم ہے، تھوڑے سے گیلے ہوئے ہیں. پوسٹ پہ آئے ہوئے ہیں دولہ صاحب کی کوٹھی سامنے. مرحوم دولہ صاحب اور آخری منٹ کا گیٹ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ. یہ جی ہمارے ساتھ سیکیورٹی گارڈ، اور وہ دیکھے لگا ہوا ہے. اس وقت یہ پوسٹ نہیں تھی، اس وقت یہ پوسٹ صرف یہی تھا. صرف یہ جو آج سے اگر آپ 40 سال پیچھے چلے جائیں تو صرف یہ تھا. اور یہاں پہ ڈیوٹی کرنا اتنا مشکل کام ہوتا تھا، اتنا مشکل کام ہوتا تھا. عجیب و غریب چیزیں، عجیب و غریب اب کہنے سے تو قاصر ہوں، روحیں تک دیکھی گئی ہیں، سانپ دیکھے گئے ہیں، بچھو دیکھے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ ایسی ایسی چیزیں کہ میں آپ کو بتانے سے قاصر ہوں. تو یہ واقعات ہوتے رہے ہیں. یہ موسٹ خطرناک جگہ پہ میں آ گیا ہوں. یہ دیکھ رہے پیچھے بورڈ، سب سے پرانا بورڈ، جہاں پہ بندے کو جن چمڑے تھے اور چپیڑیں پڑی تھی محمد علی کو، اور کیا نام ہے اس کا، نکیا جن کو، اور بھی ایک آدھ بندہ تھا. پھر مولوی صاحب نے دم کیا تھا. تو آئے ہم آپ کو اس کی دہشت دکھاتے کہ دہشت کیا ہے. دیکھ رہے ہیں ان کی داڑھی، دیکھ رہے ہیں. پتہ نہیں، مجھے بھی نا کوئی کہتے ہیں کہ اب کہنا تو نہیں چاہیے، اللہ معاف فرمائے. اللہ تو ہی رازق ہے، تو ہی مالک ہے، سب کچھ کرنے والا ہے. چلے جی، اتنی دیر یہاں پہ رہا نہیں جاتا. گراؤنڈ کے اندر کیمرے میں ذرا ویزیبلٹی ذرا نظر آ رہی ہے، لیکن ادروائز ہے نہیں. مرحوم سر علی اصغر صاحب مجھے بتاتے تھے کہ ادری درخت سے نا 6-7 بونے آتے تھے، تو وہ مجھے ٹریننگ کرواتے تھے فٹ بال کی. تو یہاں پہ وہ جو ہے نا ٹریننگ کرتے تھے. تو وہ کہتے کافی انہوں نے عرصے مجھے ٹریننگ کرانی. ایک دن کا واقعہ یہ ہے کہ وہ بونے نہیں آئے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ بونے ہے کہاں. تو پتہ لگا کہ یہ جو خلیل صاحب ہے، ببل کے چچا، کیا یہ بھاگتے بھاگتے آئے، کیونکہ ان کے پاس موکلات تھے، پتہ نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا بھائی جن کے ساتھ ٹریننگ کر رہے وہ چھلاوے، وہ موکل ہے، کیا ہے وہ، تو ان کے ساتھ ٹریننگ کرتا پھرتا ہے. یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ والد صاحب مجھے بتاتے تھے. ڈرتے وہ پھر بھی نہیں تھے، آج بھی دیکھ لے. خیر ڈرنے کی کیا بات ہے، جو انہوں نے کام کیے وہ بھی بڑے عجیب و غریب کام کیے. کسی دن بتاتے ہیں آپ کو کہ انہوں نے کیا کام کیے. کہتے ہیں کہ وہ پھر میں اتنا بھاگا ہوں کہ بھاگ کے سیدھا رضائی میں گھسا ہوں. 102 103 بخار چڑھ گیا تھا.
یہ عالم تھا، والد صاحب بتا رہے تھے۔ تو پھر صوفی صاحب کے والد صاحب حضرت مولانا زین العابدین صاحب وہ آئے، انہوں نے دم شم پڑھا۔ اس کے بعد خلیل صاحب، خلیل مرغی والے، وہ لوگ آئے۔ تو کافی ایسے معاملات ہے جو پیشن گوئی ہوتی تھی۔ تو میں نے کہا دھند ہے تو یہ اس دھند کی مناسبت سے یہ واقعہ سنائے جائے۔ تو ہم نے کہا جی چلے آئے، آپ کو یہ واقعہ سنائے جائے آج۔ بات کتنی حد تک سچ ہے یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس کے تو چشمدید گواہ بہت چند ہے، لیکن اس میں سے میں بھی ہوں۔ یہ پہلے جو پاکستان منٹ تھا نا، یہ پہلے شمشان گھاٹ تھی۔ یہاں پہ ہندوؤں کو جلایا جاتا تھا۔ اور ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ یہ بر صغیر کا واقعہ، یعنی کہ پاکستان منٹ بننے سے بہت سال پہلے، یعنی کہ ایٹیز 88 یا اس طریقے کوئی واقعہ بتا رہے کہ ایک عورت تھی، اس کا میاں مر گیا تو اس کو عورت کو بھی جلا دیا گیا، یعنی کہ ستی کر دیا گیا۔ وہ لڑکیوں کے اسکول کے سامنے لال ساڑی ڈال کے پہنا کے اس کو پھر جلا دیا گیا۔ اس کی روح ابھی تک پاکستان منٹ میں بھٹکتی رہتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے، جس میں سے اب نام لینا مناسب تو نہیں ہے، لیکن رنگا مرحوم انہوں نے دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ صوفی صاحب اس کے آئی وٹنس ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی ایسے ہیں۔ میں نے تو اس لیے دیکھا ہے، میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو واقعہ کہ یہ 96 کی بات ہے، 97 کی بات ہے۔ بارش ہو رہی تھی، شدید بارش، اور ہم لوگ یہاں پہ ٹریننگ کرتے تھے۔ بارش سردی تھی، بارش کے بعد پڑ گئی دھند، بارش کے فوراً بعد کہ کھلی جگہ ہے، گرینری ہے، یہاں پہ پڑ گئی دھند پڑ گئی۔ تو میں بال لینے وہاں پہ گیا، تو وہاں پہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت جو ہے، مجھے ہلکی سی جھلک نظر آئی کہ ایک ساڑی پہن کے جا رہی ہے، لال سے رنگ کی ساڑی، لال اور سفید ساڑی تھی، لال اور سفید۔ تو وہ میں دیکھ کے تھوڑا سا پریشان ہوا، لیکن میری جدت ہوئی کہ میں جا کے دیکھوں۔ تو میں نے کہا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ایک عورت کے پیچھے جانا ہے۔ میں نے پھر وہ والد صاحب کو آ کے بتایا، تو والد صاحب نے کہا کچھ نہیں ہوا، چھوڑ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن والد صاحب کو پتہ تھا، انہوں نے جان کے مجھے یہ بات بولی کہ کچھ بھی نہیں ہے یار، کچھ بھی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، درود پڑھتے رہا، اگر کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا جی وہ ہے کون، اکیلی عورت جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا چھوڑ، جا مرضی جا رہی تو چھوڑ۔ لیکن والد صاحب کو اس گراؤنڈ کے چپے کے بارے پتہ تھا، یہیں پہ رہے ہیں، یہیں پہ سوئے ہیں، یہیں پہ زندگی گزار دی ہے۔ اسی گراؤنڈ نے انہوں نے بہت کچھ دیا ہے، اسی گراؤنڈ کی خاطر انہوں نے یہاں پہ گھر بنایا ہے، اور اسی گراؤنڈ میں ہی ان کا جنازہ ہوا ہے۔ تو وہ اس راز کے چپے سے واقف تھے۔ تو باقی وہ عورت سنائے ابھی بھی پھرتی ہے۔ تو دیکھیں، مذاق تو خیر کرنے کی بات نہیں ہے، اکیلا ویسے گراؤنڈ میں بیٹھا ہوں میں، اور بندہ نہ بندے کی ذات، اور ستم ظریفی دیکھے ہمارے دور کی، کہ ایک وقت تھا کہ اتوار کو اس گراؤنڈ میں جگہ نہیں ہوتی تھی، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ اور آج دیکھ لیں، اتوار ہے، کوئی بندہ ہی نہیں، کوئی بندہ نہیں ادھر، بلکہ پورے پاکستان منٹ میں کوئی بھی باہر نہیں نکلا۔ ابھی 7 بج گئے ہیں، 7، اور میں 1 ڈیڑھ گھنٹے سے یہاں پہ ہوں، اور 7 بج گئے، کوئی نہیں باہر نکلا۔ یہ ستم ظریفی ہے ہماری، ستم ظریفی۔ اب کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ آخری بات کر کے ہم لوگ جا رہے، زندگی میں ہم لوگ رہے یا نہ رہے، ڈیفینیٹلی نہیں رہنا۔ یہاں پہ کون جیے، کس نے زندگی گزاری ہے، ہم نے بھی مر جانا ہے من و من مٹی میں، لیکن ہماری باقیات رہنی چاہیے۔ ہماری باقیات کیا ہے؟ ہماری پاکستان منٹ، ہماری منٹ، یہ ہماری باقیات ہے، یہ زندہ رہنی چاہیے۔ اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو بتائے کہ جی ہمارے دادا، ہمارے والد صاحب یہاں پہ رہتے تھے، یہ کوٹروں کی پیداوار ہے ہم لوگ۔ میرے باپ نے مجھے ایک چیز سکھائی ہے کہ بیٹا، یہ نہ سمجھو کہ تم ڈیفنس میں ہو، یہ ہو وہ ہو، تم اس کوٹروں کی پیداوار ہو۔ یہ میرے باپ نے میرے اندر چیز ڈالی، ورنہ تو میں تو کراچی کا ہوں، میں تو لاہور کی میری پیدائش بھی نہیں ہے، نہ میں منڈ کا ہوں، لیکن میں آج بھی اپنی زندگی جیتا ہوں اپنے باپ کو محسوس کر کے۔ میں ابھی بھی گراؤنڈ آیا ہوں اپنے باپ کی وجہ سے، اپنے باپ کو مس کرتا ہوں، اپنے باپ کو یاد کرتا ہوں۔
اپنے باپ کی بہت سی چیزوں کو مس کرتے. تو جیو، اپنے بڑوں کو یاد کرو، اپنے بڑوں کو. اللہ میرا کو حامی ناصر ہو.